شادی کی ایک تقریب تھی، اس میں ایک صاحب ملے اور ہمارے عزیزوں میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کو یہ پروگرام میں دیکھتا ہوں یوٹیوب پہ اور آپ بولتے ہیں، اچھا بولتے ہیں، اس طرح کی کوئی بات کی. تو انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھیے یہ بولنا بھی جو ہے نا ایک بہت اہم فن ہے. تو میں نے کہا بولنا اہم فن ہے ہوگا بھائی، مگر میرے خیال میں ایک فن اس سے بھی بڑا ہے. وہ کہنے لگے وہ کون سا فن ہے؟ میں نے کہا اس سے بھی بڑا فن ہے چپ رہنا، خاموش رہنا، رائے نہ دینا. وہ کچھ سمجھے کچھ نہیں سمجھے، لیکن میں نے یہ بات کیوں کہی تھی، اس کے پیچھے ایک واقعہ تھا. ایک صاحب کو میں اکثر دیکھتا تھا، مجھ سے بھی عمر میں بڑے تھے، تو میں دیکھتا تھا کہ وہ فیس بک پر ہر پوسٹ پر، کسی کی پوسٹ پر کوئی نہ کوئی پھلجھڑی چھوڑتے تھے، ہر پوسٹ پر کوئی رائے دیتے تھے، بہت اختلافی رائے دیتے تھے. کبھی شرارت کرتے تھے وہ عجیب سی، اور کبھی اپنا حوالہ دے کے کوئی بات کرنا شروع کر دیتے تھے، اور کبھی کوئی انتہائی متنازع قسم کا تبصرہ کرتے تھے جو جس کو کہتے ہیں نا مناسب نہیں ہوتا. تو مجھ سے کسی نے کہا، دوستوں نے ایک دو نے، کہ بھائی ان کو، آپ کے جاننے والے ان کو سمجھائیں یار، اپنے مقام کا، اپنی عمر کا، اپنے مرتبے کا خیال رکھیں. تو اچھا نہیں لگتا وہ اس طرح کے تبصرے کرتے ہیں، رائے دینا کیوں ضروری ہے ان کا ایسا. میں نے کہا بات ٹھیک ہے. تو ایک دن وہ صاحب مل گئے جو یہ تبصرے کرتے تھے، میں ان کے ساتھ بیٹھا، ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں. پھر میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ نا اپنی عمر کا، اپنے مرتبے کا خیال نہیں رکھتے، اور فیس بک جیسے عوامی پلیٹ فارم پہ پتہ نہیں کیا کیا تبصرے کرتے رہتے ہیں، رائے دیتے رہتے ہیں، بہت چھوٹی بات کر دیتے ہیں بعض اوقات. تو یہ بہت ہی بری بات ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے. اور جو سینئر لوگ ہیں ان کو اپنی عزت کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے ڈیکورم ایک مقام ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے. انہوں نے بہت ہی غور سے میری باتیں سنی، اور اس کے بعد بولے، کہنے لگے یار بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو بھائی، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. میں نے بھی کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور اپنی عمر کا خیال نہیں رکھتے. میں بہت حیران ہوتا ہوں لوگ یہ کیوں کرتے ہیں. ان کا خیال تھا کہ وہ خود تو یہ کرتے ہی نہیں ہیں، اور ان کا خیال تھا کہ وہ جو رائے اتنی دیتے ہیں وہ بالکل وہ مناسب ہے. بالکل وہ خاموش رہنے، چپ رہنے، نہ بولنے، نہ رائے دینے پر یقین ہی نہیں رکھتے تھے. انسان میں کوئی عجیب بلٹ ان ریفلیکس ہوتا ہے. محفل میں بھی کوئی بات کہے تو ایک پرائمل ارج ہوتی ہے، کوئی صدیوں پرانی جیسے کوئی طلب بدن میں جمع ہوتی ہے کہ مجھے اس کا جواب ضرور دینا، کوئی شوخ جملہ ضرور کہنا ہے، یا یہ کہ کوئی بات کہے تو میں آخری بات میں کہوں، آخری دلیل میں دوں اور میں ناک آؤٹ کر دوں اس کو. اور یہ بھی گویا خوف سا لگتا ہے کہ اگر میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموش رہے ہم، تو یہ خاموشی کوئی ایسا خلا پیدا کرے گی جو ہم سب کو نگل جائے گا. تو اس خاموشی کو توڑنا ضروری ہے. کھٹ سے رائے دینا، فوری رائے دینا، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی بولنے کی، رائے کا اظہار کرنے کی کوئی ٹرافی ہے جسے جیتنا ضروری ہے. تو میں نے کچھ لوگوں سے مشورہ کیا. ایک دوست نے مزے کی بات کہی، اس نے کہا ایک 7 لفظ ہیں، 7 لفظوں کا ایک جملہ ہے، وہ یاد رکھنا چاہیے. وہ 7 لفظ کیا تھے؟ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں. 7 لفظ. مقصد یہ کہ ہر وقت بولنا ضروری نہیں ہے، ہر وقت رائے دینا ضروری نہیں ہے. یہ جو ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، اس کے چکر میں یہ گویا ایک دلدل ہے جس میں آپ چلے جاتے ہیں نا جب ایک دفعہ، تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آدھا گھنٹہ کیسے گزر گیا، اور آپ بے مقصد بحث کرتے رہے. اگر آپ بحث نہ کرتے، اگر آپ خاموش رہتے، اگر آپ اپنی رائے پر اصرار نہ کرتے، تو آپ اپنا وقت ضائع نہ کرتے. شاید ہم سب کو ایک سلیکٹیو سائلنس جو ہے نا اس کی پریکٹس کرنی چاہیے. منتخب خاموشی، کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا ہے، اور زیادہ نہیں بولنا، زیادہ رائے نہیں دینی.
ہر گفتگو، ہر پوسٹ، ہر بحث اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ اور میں اس میں شرکت کریں. ہم خاموشی سے اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں بس. تو ہر معاملے میں کیونکہ بولنا ضروری نہیں ہے، یہ اس لیے ضروری نہیں ہے کہ جب آپ ایسے معاملات میں بولتے ہیں تو پھر وہ ایک اختلاف پیدا ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ وہاں بول رہے ہوتے ہیں جہاں آپ کو سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بحث کے موڈ میں. تو لہٰذا سرکار بولنا کم کریں، بہت سکون میں رہیں گے.